أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے. آہا بہت اچھا. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے. گردنے قیصر و کسریٰ کے جھکانے والے. بہت اچھا. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے. گردنے قیصر و کسریٰ کے جھکانے والے. خود تو بھوکا ہی رہا کرتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. سبحان اللہ. خود تو بھوکا ہی رہا کرتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ. ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے. برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد جس حدیث پاک کی تلاوت کی، اس سے قبل اس پہ روشنی ڈالنے سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عرس خلیلی. حضرات، یہ عظیم الشان قافلہ جو آپ کے نظروں کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی دور و دراز سے چل کر تشریف لائے ہیں. مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا آقا نامدار مدنی تاجدار آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، انیسے بے کسا چاروں سازو دردما، نبی الانبیاء، امام القبلتین، نبی الحرمین، محبوب خدا، محمدی عربی روحی فدا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پڑھے پڑھے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان مسلمان رکھا ہے. یعنی آج مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ آج مسلمان کہتے کسے ہیں، ہم مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے. بے شک اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان میں سے پیدا فرمایا، اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے. مگر اے اسلام کے مقدس شہزادوں، کیا کبھی تو نے اپنے اندر غور و فکر کیا کہ مسلمان کا جو اوصاف ہوا کرتا ہے وہ ہم میں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں. یہ اسلام کے مقدس شہزادوں، ابھی میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد حدیث پاک پڑھی جس میں رب کائنات کے محبوب، ہم غریبوں کے آقا، گنہگار امتیوں کی تعریف چند الفاظ میں بیان فرما رہا ہے.
اور بیان فرماتے ہوئے یہ بھی فرما رہا ہے کہ المسلمو من سلم المسلمون من لسانہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب آپ اس حدیث پاک کو اپنے پیش نظر رکھے اور اس پر غور و فکر کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو قسم ہے اس رب کائنات کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم رسول اور رسول کے خدا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سچے اور اچھے مسلمان بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج سے 1400 برس پہلے جب سرکار آمنہ کے گود میں تشریف نہ لائے تھے، سرزمین مکہ کے اندر ایام جاہلیت میں دو چیز بہت عام تھی، ایک تھی لڑائی، دوسری تھی ہجوگوئی۔ زور سے بولو، ایک تھی لڑائی، دوسری تھی ہجوگوئی۔ یہ دونوں قادر الکلام فصیح و بلیغ تھے۔ لوگ زبان سے ہجوگوئی کا کام لیا کرتے تھے، ہاتھ سے لڑائی کا کام لیا کرتے تھے۔ کروڑوں درود ہو آمنہ کے لال پر، کروڑوں سلام ہو اس احمد مختار پر، کروڑوں درود ہو اس محبوب خدا پر جس نے اس دنیا فانی میں آ کر ہم گنہگار مسلمانوں کو ہدایت فرما دیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اب آؤ میں اپنے تقریر کی طرف بڑھتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث پاک پڑھی جس میں زبان کا ذکر پہلے ہے، یہ مشکات کی حدیث ہے، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 7۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج اس تمام دنیا میں تین چیز ایسی بتائی گئی ہے جسے جو تمام فتنوں کا جڑ بنا کرتی ہے، جس سے بہت سی لڑائیاں قائم ہو جایا کرتی ہے۔ ایک ہے زر، دوسرا ہے زن، تیسرا زمین۔ مگر اسلام کے مقدس شہزادوں اور مقدس شہزادیوں، ایک اور ایسی چیز ہے جسے ہم اور آپ زبان کہتے ہیں، جسے کسی مذہب نے واضح نہیں کیا مگر ہمارے مذہب اسلام تو بیان فرما رہا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی زبان کے متعلق ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے محبوب آپ میرے بندے سے فرما دیجئے کہ جب وہ کوئی بات کہے تو ایسی بات کرے جو عمدہ ہو، سبحان اللہ، ایسی بات کرے جو پیاری ہو، سبحان اللہ، ایسی بات کرے جو شائستہ ہو، سبحان اللہ، ایسی بات کرے جو شائستہ ہو۔ بات عمدہ ہوگی لوگ رغبت کریں گے، بات شائستہ ہوگی لوگ مائل ہوں گے، بات اگر اچھی ہوگی لوگ اس کی طرف رغبت کریں گے، اگر بات غیر شائستہ ہوئی لوگ اس کی طرف رغبت نہ کریں گے، فتنوں کا جل بن جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، مشکات کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عامر جب اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئے، سرور کائنات نے عرض کیا، اے ابن عامر بتاؤ ماجرا کیا ہے، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضرت ابن عامر نے کہا، یا حبیبی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، آقا نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت ابن عامر نے کہا، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے نجات کس بات میں ہے؟ محمد عربی نے فرمایا، مشکات کی حدیث، کیا اہل کلائی کا لسانے کا، اے ابن عامر اپنی زبان قابو میں رکھ، نجات سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی زبان قابو میں رکھ، نجات اسی میں ہے۔ اور صداقت کے پیکر اپنی زبان کو کھینچ رہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اب اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے؟
صداقت کے پیکر نے کہا انہا داوردنی فی المواردی، یہی وہ زبان ہے جو مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے، سبحان اللہ. یہی وہ زبان ہے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے. یہاں سے ایک اور بات نکل گئی کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہلاکتوں میں ڈالا کرتی ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہلاکتوں میں ڈالا کرتی ہے. یہ تو عام زبان ہے. اب عورتوں کی زبان کبھی خاموش نہیں رہا کرتی، جہاں پہ عورتیں بیٹھ جائے ہمیشہ بکری کی طرح ورنہ سبحان اللہ. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنی زبان کو خاموش رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول سرور کائنات ہم غریبوں کے آقا عورتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورتیں تم حج و تم زکوٰۃ صدقات زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا میں نے بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. جب عورتیں یہ ارشاد پاک سنی، عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آمنہ کے لال نے کہا عورتیں تم اپنی زبان سے لعنتاً زیادہ نکالا کرتی ہو، خاوند کی ناشکری کیا کرتی ہو. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ذرا غور سے سننا. اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور یہ فرمایا کہ عورتیں تم لعنتاً زیادہ کیا کرتی ہو، یعنی کہ اسلام کی مقدس شہزادیوں تم اپنی زبان سے گندی گندی الفاظ نکالا کرتی ہو. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں تم اپنی زبان سے گندی گندی الفاظ نکالا کرتی ہو. برادران ملت اسلامیہ، جب میں یہ زبان تو ایک ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے بہت سے فتنوں کا جڑ بنا کرتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے اللہ کے حبیب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو گے میں تجھے جنت کی ضمانت دے دوں گا. برادران ملت اسلامیہ، اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اس زبان کے متعلق بہت سی حدیث پاک ہے. وقت کم ہے، بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں کچھ بیان کر نہیں سکتا. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے رسول سرور کائنات محبوب خدا ایک روز بیٹھے، فرمایا اے اسلام، اے لوگوں تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، نجات اسی میں ہے. برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ اس حدیث پاک کو اپنے پیش نظر رکھے تو قسم اس رب کائنات کی ضرور آپ رب اور اس کے رسول کے نزدیک سچے اور اچھے مسلمان نظر آؤ گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.